الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ کو جو شان اور عظمت اور فضیلت عطا ہوئی ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ جمعہ کا یہ خطبہ گویا کہ تربیتی ایک نشست ہوتی ہے، ذیل میں کئی ایسی مفید باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے کچھ احسانات یاد دلائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی بھی ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کی گواہی یہ کائنات دے رہی ہے، اس طرح اس کائنات کی کئی چیزیں زبان قال کے ذریعے یا زبان حال کے ذریعے اللہ نے ان سے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دلوائی۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں رہا، اور جب تک یہ کائنات ہے تب تک بھی یہ محدود نہیں۔ میرے نبی کا ذکر تو میدان محشر میں بھی بلند ہوگا۔ اسی پر پچھلے جمعہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، خلقت پریشان ہوگی، مشورہ ہوگا، مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ سے درخواست کی جائے گی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ حساب شروع فرما۔ ہر نبی کی زبان پر یہی بات ہوگی کہ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں، یہ میرا منصب نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائیں۔ اور بات پہنچے گی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم وہ فرمائیں گے کہ منصب یہ میرا نہیں، لیکن جس ذات کا یہ منصب ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ بقیہ نبیوں نے یہ کہا تھا کہ کسی اور کے پاس جائیں، نامزد نہیں کیا تھا، ائتوا غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نام بتائیں گے اور فرمائیں گے ائتوا محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اس کام کے لیے۔ وَهُوَ خاتم النبیین، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پھر تمہیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ بات اس وقت صرف مسلمان تو نہیں سنیں گے، میدان محشر میں تو ہر مذہب کے پیروکار ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، قادیانی بھی ہوں گے، اور جن کا کوئی مذہب نہیں، دہریے کہلاتے ہیں، جس طرح روس کے لوگ ہیں، کمیونسٹ ہیں، جن کا کسی مذہب پر کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے، وہ بھی لوگ ہوں گے۔ لیکن ان سب کے سامنے میدان محشر میں یہ بات ہو جائے گی کہ آخری نبی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے دنیا میں بھی انسانیت پہچان جائے اللہ کے اس آخری نبی کو، کہ انہوں نے پھر میدان محشر میں بھی کام آنا ہے۔ جب درخواست پیش کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے درخواست کریں، اللہ حساب شروع کرے۔ باقی نبیوں نے کہا تھا لست لہا،
میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ میرا منصب نہیں۔ میرے نبی کی خدمت میں جیسے ہی لوگ پہنچیں گے تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، ہاں ہاں یہ میرا منصب ہے، یہ تو میرا کام ہے، تم کہاں کہاں بھٹکتے رہے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ منصب اللہ نے اپنے آخری نبی کو دیا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے نا، آنے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا بتانا کہ آخری نبی تو وہ ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بتانا، یہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، میدان محشر میں بھی ساری خلقت کے سامنے میرے نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ اب بات ہوئی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں یا اللہ حساب شروع کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آ جاؤں گا اللہ کے عرش کے ساتھ۔ عرش عربی میں جسے کہتے ہیں اسے آپ کی اردو میں تخت کہتے ہیں۔ یہ تخت ہے، اس پہ اللہ کی کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کئی ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس عرش کو تھام رکھا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے، تھامنے والے فرشتے۔ فرشتوں نے عرش کو تھام رکھا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، پھر یہ ساری چیزیں نئی نہیں معلوم ہوں گی، کیونکہ قرآن نے سب کچھ بتایا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ سورہ مومن ہے 24ویں پارے میں، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے۔ ومن حولہ، اور جو فرشتے ان کے یعنی عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کا ایک منصب تو یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے، جس میں سبحانہ کا لفظ آئے۔ جیسی بھی تسبیحات ہیں تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا جو حاملین عرش فرشتے ہیں، عرش تھامنے والے فرشتے بھی، ارد گرد رہنے والے فرشتے بھی، وہ کیا کرتے؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا بھی ان کا ورد ہوتا ہے۔ اب جو بندہ نماز میں مشغول ہو وہ یہ باتیں بھی سمجھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا جو بیان ہو رہی ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام منبر پر ہو تو پھر کوئی بھی نماز نہیں۔ فرمایا حاملین عرش فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں اور تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والو بڑے خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے،
اور اللہ حقیقت میں ہمیں مومن اور مسلمان بنا دے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات پر تو وہ ایمان رکھتے ہی ہیں فرشتے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ آگے ان کی پوری دعائیں ہیں، ابھی میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ یہ ساری فرشتوں کی دعائیں بھی اللہ نے قرآن میں پھر بتائی ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ ایمان والوں کے لیے عرش تھامنے والے فرشتے اور ارد گرد رہنے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والے بندے کی بڑی اونچی شان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بندہ بھی اپنی عظمت اور شان کو پہچان لے۔ یہ تو کافروں کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کئی مواقع پر آپ نے دنیا کی تعلیم رکھنے والے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانوں سے نہیں سنا ہم سے تو امریکہ والے بہتر ہیں، ہم سے تو یہودی بہتر ہیں، تجھ سے بہتر ہوں گے، ہم سے نہیں۔ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، پوری کائنات کے کسی مذہب اور دین کے پیروکار ایمان والے بندے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان والے کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کافر کی کیا مجال کہ کسی مومن سے بہتر ہو سکے؟ یہ ان کو للچائی ہوئی نظروں سے وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جس کے اپنے دل میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں، ورنہ آخری نبی کا امتی ہو کر کلمہ پڑھنے والا جس کی جھولی میں اللہ نے پورا قرآن ڈال دیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کافر ہم سے اچھے ہیں؟ کمزوریاں ہیں، دینی اعتبار سے ہوں یا اخلاقی اعتبار سے، گناہگار ضرور ہیں ہم، مگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے۔ حاملین عرش فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اللہ کے عرش کے دائیں پائے کے ساتھ آ کر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کہنے کے لیے آئے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ حساب شروع کر۔ بات ذہن میں رہی ہے نا، یہی درخواست لے کر آئے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں آ کر اللہ کے عرش کے دائیں پائے کے ساتھ کیا کروں گا؟ سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ مقام محمود قرآن میں 15ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے رات کی نماز تہجد نفل نماز مقرر کی ہے،
آپ اس کو دوام کے ساتھ استقامت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اس کا بدلہ ہم آپ کو یہ دیں گے کہ مقام محمود کا دولہا بنائیں گے آپ کو۔ یہ رات کی نماز معمولی نماز نہیں ہے، ساری دنیا والے سو رہے ہوں، اکیلا بندہ اٹھے، بستر چھوڑے، نیند چھوڑے، اس وقت میں کہا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اچھی طرح میرے اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک میں ہوں، ایک میرا اللہ ہے، باقی تو ساری خلقت سو رہی ہے۔ اب اکیلا ہی اپنی درخواستیں، عاجزیاں، اپنی تمنائیں رب کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہی ہے۔ یہی تصور ہر مومن بندے کا ہونا چاہیے کہ اللہ تو صرف میرا ہی ہے۔ نبی کو مقام محمود دینے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں تہجد کی نماز ہم نے آپ پر نفل کے طور پر عائد کی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نبھایا ہے نا تہجد کی نماز کو، چاہے گھر میں ہوتے، سفر میں ہوتے، حالت جنگ میں ہوتے، کسی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اور نماز بھی ایسی نہیں تھی جو ہماری نماز ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں مختصر حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، اس میں 3-4 دن پہلے یہی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، میں بھی آیا ساتھ میں نے نیت باندھ لی پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع فرمائی۔ میں نے سوچا 100 آیات کے بعد حضور رکوع فرمائیں گے، 100 آیتیں ختم ہو گئیں، قرات جاری ہے۔ میں نے کہا اچھا سورت کے اختتام پر حضور رکوع کریں گے۔ سورت ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع ہو گئی، وہ سورت بھی ختم ہو گئی، سورۃ النساء شروع ہو گئی۔ سورۃ النساء جہاں ختم ہوئی ہے اللہ کے نبی نے رکوع فرمایا 5.25 پارے، ایک رکعت کی قرات۔ تہجد بھی ایسی، اللہ نے فرمایا تھا نا یا ایھا المزمل، اے چادر لے کر لیٹے ہوئے میرے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیں میرے پیغمبر، تھوڑا سا وقت تو ہمیں دے دیں، نصفہ، آدھی رات تو مجھے دے دیں۔ اچھا آدھی رات نہ صحیح میرے پیغمبر، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ، لوگوں کی رشد و ہدایت میں لگے رہے، آدھی رات نہ صحیح، اوِنقُصْ مِنْہُ قَلِيلًا، ایک حصہ رات کا تو آپ ہمیں دیں۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، دن میں لوگوں کو قرآن سنایا ہے، رات میں مجھے قرآن سنایا۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے قرآن سنایا، ایک ہی رکعت میں 5.25 پارے کی تلاوت کے بعد رکوع۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ تلاوت بھی محض تلاوت جاری نہیں رہی، بلکہ جہاں کہیں قرآن میں اللہ کہتے کہ مجھ سے پناہ طلب کرو، حضور بیچ میں رک کر اللہ سے وہ دعائیں بھی مانگتے کہ یا اللہ مجھے پناہ عطا فرما۔ جہاں اللہ کی تسبیح کی بات آتی وہاں تسبیح بھی بیان کرتے، جہاں مغفرت طلب کرنے کی بات آتی وہاں مغفرت بھی طلب کرتے، اور پھر جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا، پھر قومہ، پھر سجدہ۔ حضرت حذیفہ نے اپنی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہجد کا تذکرہ کیا ہے جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر نماز تہجد عائد کی ہے، بدلے میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ نماز بھی حضور کی نماز ہے، ہماری نماز کی طرح نہیں، یا تو رکعتیں شمار کرنی ہے کہ میں نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، بعض نمازیوں کی نمازیں دیکھ کر دل دکھتا ہے،
افسوس ہوتا ہے کہ بندہ وقت نکالے، وضو کرے، اللہ کے گھر میں بھی آئے اور نماز ایسی پڑھے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرمائیں کہ جیسے ہی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوا تیری نماز اٹھا کر تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، لے جا اپنی نماز، ہمیں تیری ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ نماز کا چور نہ رکوع صحیح طریقے سے ادا، نہ سجدہ صحیح طریقے سے ادا۔ اول تو مسلمانوں سے شکوہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر بغیر سمجھے سوچے سیکھے بس ایسے ہی۔ یاد رکھیں بھائیوں، محض ٹکریں مارنے کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز کو سیکھیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں عمر کی۔ آج بھی اگر آپ کو دنیا کی ضرورت کے لیے کوئی کام سیکھنا پڑے تو چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی آپ بیٹھ جائیں گے کہ مجھے یہ سکھا دیں۔ یہاں ایمان کا معاملہ ہے۔ تمام عبادات کی سردار عبادت نماز۔ مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز، وہ اگر ایسے پڑھی جائے۔ کل ہی کی بات ہے، ظہر کی نماز کے بعد میں یہاں مسجد میں تلاوت کر رہا تھا قرآن پاک کی۔ اکثر لوگ جا چکے تھے، اکا دکا بعد میں آنے والے۔ ایک بندے نے میرے برابر میں نماز پڑھی، میں قرآن پڑھ رہا تھا اس وقت، لیکن میری ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ قیام کرنے کے بعد وہ بالکل رکوع میں گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نے ایک دفعہ بھی کہا وہ سبحان ربی العظیم، کیونکہ اس سے زیادہ سپیڈ میں جانتا نہیں ہوں کہ کس سپیڈ میں اس نے کہا ہوگا، کیا رفتار ہوگی اس کی۔ لیکن پھر رکوع کے بعد اٹھنا نہیں، وہیں سے سجدے میں، اور سجدے میں بھی صرف یہ سر رکھا ہے، ناک زمین پہ نہیں لگ رہی۔ ناک چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ ناک تو ہمیشہ اونچی رکھنی ہے نا۔ برادری میں رسمیں بھی مسلمان اس لیے کرتے ہیں، رواج بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ناک اونچی رہے۔ رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ناک اس کی اونچی رہے گی جو مجھ سے ڈرے گا۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ نے تو عزت کا معیار یہی بتایا۔ یہ سورۃ الحجرات ہے 26ویں پارے میں، یہ اس کا جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو پھر اپنے پاس بلایا، سلام دعا کی، اس کا نام پوچھا، خیر خیریت حال احوال کرنے کے بعد پھر میں نے اس سے بات کی کہ بھائی آپ نے وقت نکالا ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ نے کیسے نماز پڑھی ہے؟ پھر میں نے اس کو بتایا، پھر اس کو کھڑا کیا، میں نے اس سے رکوع کروایا، رکوع کر کے اس کو پھر سیدھا کھڑا کیا، روکا اس کو کہ رکیں یہاں پر، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، پھر خود اس کو کر کے دکھایا۔ اللہ کرے ہر نمازی صحیح نماز پڑھنے والا بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست پیش کرنے کے لیے گئے ہیں کہ یا اللہ حساب شروع کر، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ مقام محمود پر۔ فرمایا میں جا کر اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ کی حمد شروع کر دوں گا، اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا۔ حمد تو جملہ عربی کا ہے، اللہ کی تعریفیں۔ جو بات کہنے کے لیے حضور گئے تھے وہ نہیں کہیں گے، وہ نہیں فرما رہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو کسی نے نہ کی ہوگی۔ خود آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ بے ساختہ کسی کی تعریف کی جائے نا عین موقع پر، جو پہلے سے رٹی رٹائی نہ ہو، اس تعریف کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ بھی اسی وقت ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میرا اللہ میرے ذہن میں الفاظ ڈالتا جائے گا اور میں اللہ کی تعریفیں کرتا جاؤں گا۔
کتنا عرصہ گزرے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہفتہ گزر جائے گا، 7 دن 6 راتیں۔ کہنے کے لیے تو گئے تھے یا اللہ حساب شروع کر، مگر کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ رحمان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کر سکے گا جب تک اللہ رحمان اجازت نہیں دے گا۔ اللہ عظیم ذات کے سامنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم درخواست لے کر گئے ہیں، مگر وہ اجازت دے تب بولے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من کون ہے؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، الا باذنہ، مگر جس کو وہ اجازت دے گا وہی بولے گا، وہی سفارش کرے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ شفاعت کا اور سفارش کا تصور ہی کچھ اور ہے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہاتھ کڑیاں لگا کر گناہگاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرمائیں گے چھوڑ دو اس کو، میرا امتی ہے، اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہی تصور ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ الا باذنہ۔ اگر آپ دنیا کے اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے، ضمانت اس کی دینی ہے، جج خود کہے کہ فلاں بندہ اگر تیری ضمانت دے دے تو تجھے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ جا کر اس بندے سے کہے کہ آپ میری سفارش کریں۔ اب ضمانت کے لیے بندے کو منتخب جج نے خود کیا ہے کہ وہ بندہ، ہر بندہ نہیں، یا جس کو تم پکڑ کے لے آؤ میرے دربار میں وہ نہیں، میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ اگر تیری ضمانت دے دے تب تجھے چھوڑ دیں گے۔ الا باذنہ، اللہ بندے سے کہیں گے کہ اگر میرا محبوب تیرے بارے میں کہہ دے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے تب ہم معاف کریں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں شفاعت قہری نہیں ہے کہ حکماً ایسے ہی سفارش کرا لی جائے چھوڑ دو اس کو، نہیں، شفاعت اذنی، اللہ کی اجازت والی شفاعت، اور وہ صرف نبی نہیں کریں گے، ہر طرح کے لوگ سفارش کریں گے۔ جس طرح آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن، قرآن پہ عمل کرنے والا اپنے خاندان کے 10 ایسے گناہگاروں کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے افراد کو لے جائے گا سفارش کر کے؟ اور شہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو شہادت بھی ریوڑیوں کی طرح بٹ رہی ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت صرف اسی کی ہوگی جو شہید ہے، اس کے علاوہ کسی کی مغفرت نہیں ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کہاں جائیں گے؟ جب تک آپ کسی کو شہید نہ کہیں تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہر بندہ شہید نہیں ہوتا، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس درجے میں جا کر شہادت پاتا ہے۔
ہم نے تو ہر ایک کو بنا رکھا ہے کہ یہ بھی شہید ہے اور وہ بھی شہید ہے۔ ہماری دیکھا دیکھی اب تو ہندوستان والے ٹی وی اینکر بھی اپنے ہندو فوجیوں کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، ہے ہندو لیکن شہید۔ فرمایا یہ جو شہید ہے اللہ کے کلمے کے لیے جس نے جان دی ہے، یہ اپنے خاندان کے 70 افراد کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح علماء کی شفاعت ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، پانی پلانے والا گناہوں کی وجہ سے پھنس گیا، میدان محشر میں سزا کا مستحق ٹھہرا، اور پانی پینے والا نیکوکار تھا، اللہ کی نظر میں وہ جنت والے انعام کا مستحق ہے۔ پانی پینے والا اللہ سے شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ اگرچہ گناہگار ہے، میں بہت پیاسا تھا، اس نے مجھے تیری رضا کے لیے پانی پلایا تھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ بھی شفاعت کرے گا، شفاعت ہوگی، ہر قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، جو شفاعت ہر ایک کو حاصل رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں ہفتہ گزر جائے گا میں اللہ کی تعریفیں کیے جا رہا ہوں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ارفع رأسک، ذرا سر اٹھائیں میرے پیغمبر، ما یبکی کا، کیوں روتے ہو میرے محبوب؟ روئے تو وہ جس کا کوئی سائیں نہ ہو، تیرا رب موجود ہے میرے پیغمبر، ما یبکی کا، آپ کیوں روتے ہیں؟ ارفع رأسک کا، سر اٹھائیں، سل تؤتا، مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی شفاعت تسلیم کی جائے گی۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا میں کہا نہیں تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ خود پکار اٹھیں گے کہ میرے اللہ میں راضی ہو گیا۔ وہ دینے کا وقت ابھی تو ہے، آج ہی تو ہم نے وہ عطا کرنا ہے۔ جب اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ خلقت بڑی پریشان ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، گرمی کی شدت ہے، تیرے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں، یا اللہ حساب شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اس سفارش سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف مسلمانوں کو؟ جی یہاں تو ساری خلقت کو فائدہ ہوگا، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، اور میرے نبی کے نام ماننے والے، میرے نبی کے بعد جھوٹے نبی بنانے والے قادیانی بھی تو اس سفارش سے فائدہ حاصل کریں گے نا۔ اس وقت ہر ایک کی زبان پر میرے نبی کی تعریفیں ہوں گی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق بنے گا، ہر ایک پکار اٹھے گا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ نے قبول فرمائی ہے اور حساب کتاب اللہ شروع فرما رہے ہیں۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔